بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی کتاب گلستان سے میرے اپنی کتاب روح رواں میں یہ سیکنڈ لیکچر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے 30 سال تک کی زندگی میں تعلیم حاصل کی۔ عمر 30 سال ہونے تک اس نے صرف تعلیم اور علم حاصل کیا، اور اس کے بعد 30 سال تک کی زندگی سیر و سیاحت میں اس نے گزاری۔ اس کے بعد اس نے 30 سال تک کی زندگی میں تصانیف لکھی، بقیہ زندگی کو گوشے نشینی میں بسر کی۔ ان کے والد صاحب سعد زنگی حکمران کے یہاں ملازم تھے۔ بچپن سے سما کے مجلسوں میں شریک ہوتے تھے۔ جب اسلامی سلطنت کا بغداد سے زوال دیکھا اور ہلاکو خان کی ظلم دیکھا تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے سیاحت کی عزم کی اور سیاحت کا شغف دامنگیر ہوا۔ شیخ برسو ایشیا افریقہ کے مختلف ممالک کی سیاحت کی۔ مشرقی سیاحوں میں ابن بطوطہ کے بعد شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ شیخ سعدی کی وائف سخت بد مزاج تھی۔ شیخ سعدی اپنے دل کی نگرانی یکسوئی کی حالت میں کرتے تھے اور کہتے تھے اس کی زندگی کی، اس کی گلستان کی نچوڑ اور خلاصہ میں آپ کو چند تھوڑی سی وقت میں پورا کھول کر بیان کروں گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ کہتے تھے، فرماتے تھے کہ خدا کی پہچان یہی ہے کہ جو دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ پاک دل میں تو آتا ہے لیکن اللہ سمجھ میں نہیں آتا۔ زندگی اربع عناصر جو ایک دوسرے کے مخالف ہے، چند دنوں کے لیے آپس میں اللہ کی قدرت سے متفق ہے۔ اگر ان چاروں عناصر میں سے کوئی ایک دوسرے سے غالب ہو جائے تو پیاری جان جسم سے نکل جائے گی۔ اس لیے خدا شناس چند دن کی زندگی پر دل نہیں رکھتا۔ اور دو چیزیں عقل کی خرابی سے ہے، ایک جہاں بولنے کا موقع ہو خاموش رہنا، یہ بیوقوفی کی علامت ہے، اور دوسرا بیوقوفی کی علامت یہ ہے کہ خاموش رہنے کے مقام میں، خاموش رہنے کے وقت میں بولنا بیوقوفی کی علامت ہے۔ اگر تو سوچ سمجھ کر کلام ٹھیک نہ کرے تجھ سے چوپائے بہتر ہے۔ یعنی کہ چوپائے کہتے ہیں کہ جانور بہتر ہے، گھوڑے، گدھے، گائے یہ بہتر ہے کہا اس نے۔ سوچ سمجھ کے بغیر جو کلام کرتا ہے وہ چوپایوں سے بدتر ہے کہا۔ مایوسی کے وقت خوف دل سے نکل جاتا ہے اور اس وقت انسان بہت خطرناک روپ میں ہوتا ہے۔ کامینہ لوگوں کی تربیت میں وقت ضائع نہ کرے۔ دوسرے اس کے قول ہے، اس کی نصیحت ہے کہ کامینہ لوگوں کی تربیت میں وقت ضائع نہ کرے، اس لیے کہ اخروٹ گول گنبد پر ٹکتی نہیں، کیونکہ علم لطیف ہے اور اس کی طبیعت کثیف ہے۔ دشمن کو کسی حالت میں حقیر نہ سمجھنا، تیرے سخاوت سے غیر آدمی تیرا غلام و مطیع ہو جائے گا۔ سخاوت کی طرف وہ بہت ترغیب دیتے تھے، اور ایک مثال بھی دیا جس نے ڈوبنے کی تکلیف نہیں دیکھی، اس نے کشتی کے اوپر کا امن کی اس نے قدر نہیں کی۔ یعنی کہ کشتی پر جا رہے تھے تو ایک ڈر کی وجہ سے کانپ رہا تھا اس کے سفر میں، تو کشتی والے نے پکڑ کر اس کو دریا میں پھینکا، سمندر میں پھینکا۔ جب وہ ڈوبنے لگا تو زور سے نکال کر اوپر کشتی میں بٹھایا تو وہ اس کا ڈر ختم ہو گیا۔ تو اس نے اس کو کہا کہ اس وقت اس نے ایک شعر لکھا، اس کا مفہوم یہ ہے، اس لیے کہ زوال نعمت سے پہلے نعمت کی قدر کرنی چاہے۔ جو کشتی کے اوپر جو امن میں تھا وہ اس کی قدر نہیں کیا تھا۔ خائن کا ہاتھ بزدلی سے کانپے گا، سچائی میں نجات ہے۔ دوسرا شیخ سعدی کا شعر ہے،
الا لا یجعرن اخو البلیہ فللرحمن الطاف خفیہ، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مشکل کام کا اندیشہ نہ کر، دل کو ٹوٹا ہوا مت رکھ، آب حیات کا چشمہ اندھیروں میں ہے، خبردار فریاد نہ کر، اس لیے کہ اللہ کی مہربانیاں پوشیدہ ہے، اس لیے کہ صبر کڑوا ہے مگر پھل میٹھا رکھتا ہے۔ اس شعر کا یہ معنی ہے الا لا یجعرن اخو البلیہ فللرحمن الطاف خفیہ، تجھ کو سرداری چاہے تو بخشش یعنی سخاوت کر، جب دانہ بکھیرا نہ جائے وہ نہ اگے گا، اپنے داؤ کو محفوظ رکھنا، اس لیے کہ جس نے تیر تجھ سے سیکھا آخرکار نشانہ تجھے نہ بنائے، یعنی اپنے داؤ کو محفوظ رکھ۔ نامرد کے جسم پر ہتھیار سجانا مناسب نہیں، عیب جوئی سے بچنے کا نام تقوی ہے، یعنی غیبت، دوسرے کے عیب جوئی کرنا جو ہے یہ تقوی کے خلاف ہے، اور جس نیکی کو سرداری حاصل ہے وہ نیکی تقوی ہے، یعنی دوسرے کا عیب جوئی نہ کرنا۔ نیکی کی توفیق اللہ کی تجلی کا ظہور ہے، اور اللہ کی تجلی کا ظہور پر پردہ کا بھی اولیاء اور انبیاء پر بھی آ جاتا ہے، تو قریب یوسف علیہ السلام کو بھی کنویں میں نہیں دیکھ سکتے، جیسے یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے قریب سے بھی نہ دیکھ سکے۔ اگر تجلی کا ظہور ہو جائے، اللہ کی تجلی کا ظہور ہو جائے تو مصر سے یوسف کی قمیض کا خوشبو محسوس کر لیتے ہیں، یعنی جب اتنی دور مصر میں تھے تو اس کو خوشبو قمیض کا آنے لگا، تو یہ جو نیکی کا توفیق مل جانا یہ اللہ کی تجلی کا ظہور ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ دوسرے اشعار میں فرماتے، جن کا مفہوم میں سلس اردو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دوسرے کا مفہوم یہ ہے شعر کا، اگر بات سننے والا کلام کو نہیں سمجھتا تو کہنے والے کی طبیعت بجھ جاتی ہے، اس لیے کشادگی دل کے ساتھ کلام کرے۔ تقوی حاصل کرنے کے لیے قناعت بہت ضروری ہے، جس نے نفس کے مقابلے میں ہار مان لی اس کا مرد ہونا بیکار ہے۔ اپنے ضروریات پر رشتوں کی دلی مقاصد مقدم رکھے، وہ بھائی جو ہر وقت اپنے فکر میں رہتا ہے وہ نہ بھائی ہے نہ اپنا ہے۔ دوسرے شعر کا بہترین مفہوم ہے، اگر سخاوت ہے تو شجاعت کی ضرورت نہیں، سخاوت کا ہاتھ طاقتور بازو سے بہتر ہے۔ مثال، جب انگور کی بڑی شاخوں کو کاٹ دیا جاتا ہے تو انگور کا درخت انگور بہت زیادہ دیتا ہے۔ فاقے میں مر جانا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ مانگنے سے آپ کی عقیدت مندوں کی کمی آئے گی، کمینوں کی احسان کا بوجھ سر پر نہ لے۔ ہمت یہ ہے کہ اپنے دست بازو کی کمائی کھائے، اگر کسی جگہ مال دے کر عزت محفوظ ہوتی ہو تو مال دے کر صبر کرنا چاہیے۔ جس جگہ کسی جگہوں میں آپ کا مال دے کر آپ کی عزت محفوظ ہوتی ہے تو مال دے کر صبر کرنی چاہیے، اس کی شعر کا یہ مفہوم ہے، یہ روح ہے۔ دوسرے شعر کا روح یہ ہے کہ جو شخص اپنے اوپر رحم نہیں کرتا تو اس پر رحم نہ کھائے، وہ اسی لائق ہے۔ اگر کوئی انسان قناعت چھوڑ کر حرص میں مبتلا ہو جائے تو وہ بڑی مصیبت میں پھنس گیا۔ جو شخص قناعت کو چھوڑ کر حرص میں مبتلا ہو گیا تو وہ بڑی مصیبت میں پھنس گیا۔ بخیل کے رشتہ دار اس کے موت کے منتظر ہوتے ہیں، جو بخیل ہوتا ہے اس کے تمام چہیتے اور رشتہ دار موت کے انتظار کرتے کہ یہ کب مر جائے تو ہم آرام سے یہ چیزوں کو استعمال کریں اور خرچ کریں۔ اس لیے بخل اتنی بری چیز ہے۔ فضل اور ہنر سب بیکار ہے اگر انہیں ظاہر نہ کیا جائے۔ آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے، کوئی ہنر ہے تو اس کو ظاہر نہیں کیا، آپ کے پاس مال ہے اس کو بنعمت ربک فحدث میں اس کو ظاہر نہیں کیا تو وہ بیکار ہے۔ اچھی صورت اور اچھی آواز روح کی غذا ہے۔ حرص عقل کی آنکھوں کو سی لیتی ہے، حرص چڑیوں اور مچھلیوں کو جال میں پھنسا دیتی ہے۔ غوطہ زن اگر مگرمچھ کے حلق کا خوف کرے تو ہرگز قیمتی موتی حاصل نہ کر سکے گا۔ بے دین سے مناظرت ضروری ہو تو صرف عقلی دلائل پر اکتفا کرے۔ دو عقل مندوں میں لڑائی نہیں ہو سکتا، نہ ایک عقل مند بیوقوف سے لڑے گا، تو لڑائی صرف بیوقوفی کی ہے۔ ابن وائل ایک ذہین اور ادیب ہے، اس کے بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ اگر ایک سال تک بھی گفتگو کرتا لوگوں میں تو بھی مجموعہ میں کوئی ایک لفظ دوبارہ زبان پر نہ لاتا تھا۔ اگر ایک مضمون دوبارہ بیان کرنا ہوتا
تو اس کو دوسرے الفاظ میں نئی عبارت سے ادا کرتا تھا، کیونکہ بات اگر کتنی ہی دلچسپ ہو، ایک بار کے بعد دل بھر جاتا ہے، کیونکہ انسان کی دل اور عقل جو ہے اللہ کے نور سے ہے، یہ ہر چیز سے ارتعاش نہیں کھاتا۔ بد اخلاق سے بلائی کی امید نہ رکھے، اس کی جانب سے نقصان نہ پہنچے تو غنیمت ہے۔ مالی عبادت کے ہوتے ہوئے مصیبت کے وقت بدنی عبادات پر اکتفا افسوسناک ہے۔ دنیا کی محبت کا منتہا جدائی ہے، اس کی ہر تعلق کو بے ثباتی ہے۔ عورت کو مرد کا گاجر 10 من گوشت سے زیادہ محبوب ہے۔ انسان میں دوسروں پر احسان کرنے کا ہنر نہ ہو تو دیوار پر آویزہ تصویر اور اس میں کوئی فرق نہیں۔ تکلیف اٹھانے کا نام حج ہوتا تو حاجی کا اونٹ حاجی ہوتا۔ کام سپرد کرنے سے پہلے اہلیت کا اندازہ کرے۔ ہر کام کا ہر آدمی اہل نہیں ہوتا۔ تجربہ کار آدمی شیر کو بھی کمن میں پھانس لیتا ہے۔ جو تجربہ کار شخص ہے وہ شیر کو بھی کمن میں پھانس لیتا ہے۔ بے معرفت فقیر اس وقت تک آرام نہیں لیتا جب تک اس کا کام کفر تک نہ پہنچ جائے۔ غریب ہے کہ محتاجی کفر بن جائے۔ غریبی انسان کو پرہیز گاری کے خلاف کاموں پر مجبور کر دیتی ہے۔ غریبی میں استقامت مشکل ہے۔ مال زندگی کے راحت کے لیے ہے، نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے۔ سخاوت کی درخت پر احسان کا آرا نہ چلائے، اس درخت کا پھل دنیا و آخرت میں کھائے۔ نوکری عقل مندوں کا کام نہیں، لیکن تم عقل مندوں کے سوا کسی کو نوکری نہ دو، کسی کو نوکری نہ دو۔ بچوں کی اچھی آواز اور بادشاہوں کی دوستی پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ جو بات اعلانیہ نہیں کہہ سکتے اسے پوشیدہ بھی نہ کہو۔ دو دشمنوں کے درمیان ایسی باتیں کر اگر وہ آپس میں دوست بن جائے تو تجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ جب ہاتھ تمام تدبیروں سے ٹوٹ جائے تو ہتھیار پر ہاتھ لے جانا ناجائز نہیں، جائز ہے۔ دشمن کو عاجز پا کر تکبر مت کر، اس لیے کہ ہر ہڈی میں مغز ہوتا ہے اور ہر لباس میں مرض ہوتا ہے۔ ظالم کو مہلت اور سہولت مت دے اور دشمن کے برعکس جائے۔ بے موقع نرمی ہیبت کو مٹاتی ہے اور بے حد غصہ وحشت لاتا ہے۔ میان روی اختیار کر کہ تجھ سے نفرت بھی نہ ہو اور تجھ پر دلیر بھی نہ ہو جائے۔ دشمن جب تدبیروں سے عاجز ہوتا ہے تو دوستی کا زنجیر ہلاتا ہے۔ کمزور دشمن سے بے خوف مت ہو، مایوس دشمن شیر کا مغز نکال لیتا ہے۔ تعریف کرنے والے کی تعریف مت سن، اس لیے کہ وہ تجھ سے تھوڑے کی امید پر تعریف کرتا ہے۔ جب اس کی مقصد پوری نہ کرے تو وہ تیرے عیب 200 گنا کر کے بیان کرے گا۔ بے مغز اخرور اس کا ہلکا پن رسوا کر دیتی ہے اور آدمی کو اس کا زبان۔ جو شخص جواب دینے میں غور نہیں کرتا اس کی باتیں اکثر ٹھیک نہیں ہوتی۔ اگر فرشتہ بھی شیطان کی صحبت اختیار کرے گا تو فریب سیکھ جائے گا۔ اگر ساری راتیں شب قدر ہوتی تو شب قدر کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ عورتوں سے مشورہ اور مفسدوں کے ساتھ سخاوت سے پیش آنا تباہی ہے۔ جس کے سامنے جان کا دشمن ہو اور وہ اس کو نہ مار ڈالے تو وہ اپنا دشمن ہے۔ عالم جاہلوں میں ایسا جیسا اندھوں میں ایک معشوق یا بے دینوں کی عبادت خانہ میں ایک قرآن۔ اس گھر سے خوشی کی امید مت رکھو جس گھر سے عورتوں کی آواز بلند ہو کر گھر سے باہر جاتی ہو۔ جو تجھ سے مخالفت کرے اس کی دونوں آنکھوں میں خاک جھونک دے۔ بدخو کے مزاج بغیر سختی کی درستی پر نہیں آتا۔ دشمن نرمی سے کبھی دوست نہیں بنتا۔ مواحد کو خدا کے سوا نہ کسی سے خوف ہوتا ہے نہ کسی کام کا غم۔ جس نے کڑوی دوا خوشطبی کے شہد سے میٹھا کر کے کھلا دی وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ ہے۔ یہ شیخ سعدی کی کتاب گلستان کا مطالعہ ختم شدہ مورخہ 24 جنوری 2023 کو رفع عمل میں اور خیر عمل منضبط اپنی روح روا کتاب میں مورخہ 3/10/2023 کو اور اس کا سرسری مطالعہ 12/9/2024 کو کیا اور ویڈیو اپلوڈ 28/9/2024 کو ختم شدہ۔ والسلام۔